جب میرا باپ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا ڈاکٹری کا، کہ ایک عزت تھی، وقار تھا، مقام تھا، اس لیے میرا باپ کہتا پتر بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بنا۔ اچھا، وہ دیہاتی آدمی تھے، دو باتیں کہتے تھے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ۔ وہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے کا ذوق کس کو نہیں ہے، کس کو شوق نہیں، میرا پوتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت بڑا۔ اور جب میں نے 3 دن کے لیے گیا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سینٹر ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو راوی اب تو یونیورسٹی بن گیا، تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا، وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا، تو عالم بن جائے۔ تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی، میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ، اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیڑا، یہ کیفیت تھی۔ اور ہمارے دیہاتی ماحول میں مولوی کمی ہوتا تھا، کمی، جیسے لوہار، کمہار، دھوبی، ایسے مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا۔ تو میرا باپ کہے تو کمی بڑوں ہیں، تو میری نک وڈھاؤں ہیں، تو کرو کی ہیں، تو مینوں کسے پاسے ران دیونا ہے، جیون دیونا ہے کہ نہیں جیون دیونا۔ سارے علاقے دے ذمہ دار جو ہیں مینوں لانتاں کریں دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندا پیا دا، بن سی کی۔ تو 23 نومبر 1972 صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا، میرے باپ گھر میں آئے، وہ ذمہ داروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھلا، پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی، تو مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ گیا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے، زور سے کہا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی، میں تیار ہوں۔ تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لیا کہ تو جا، کوئی نہیں، اللہ تیرا ساتھی ہے۔ 300 روپیہ میں نے دیا، 300 روپیہ بڑی بڑی دولت ہے اس وقت، میں نے 300 روپیہ دیتا کہ جا، اللہ تیرا وارث ہے۔ تو میں رائے منڈ آ گیا، یہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگا، 8-9 سال یہاں پڑھا۔ سال 2 سال کے بعد میرے باپ بھی بالکل راضی ہو گئے، بہت ہی راضی ہو گئے تھے، بہت ہی راضی ہو گئے تھے۔ اس وقت امیج ڈاکٹر کا ایک بہت باعزت تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے، وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے، جیسے لبرٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے۔ کوئی جائز کمائی، جائز محنت کا صلہ لینا کوئی منع تھوڑا ہے، وہ آپ کے رزق حلال ہے۔ میں کینیڈا میں گیا ہوا تھا، میرے یہ سر درد بہت شدید ہوتا ہے، تو وہاں وہ بوٹاکس نیا طریقہ ٹیکے لگاتے ہیں، تو کچھ دن گزر جاتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا۔ تو میں کینیڈا گیا، وہ جاننے والے ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا ہے۔ تو وہ ان کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے چلتے تو یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر، تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہنے لگے، مولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ تو آپ ڈاکٹر بنے، تاجر نہ بنے، ڈاکٹر بنے، آپ مسیحا بنے۔ اللہ کی قسم، مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نہال کر دیں گی۔ اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو ٹھیک ہے، 4 پیسے تسی وٹ لینے، لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا۔ اور اگر آپ مسیحا بنے، ڈاکٹر بنے، مریضوں کی دعائیں لیں، پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھائیں گے کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے اور درد مند کی دعا فرشتوں کو رلا دیتے۔ اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے،
اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے، آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی۔